آج سن 2018 کے جنوری کی 5 تاریخ 1439 ہجری کے ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو رب کائنات نے آپ کے شہر اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے میں سورہ والعصر پر 2 خطبے دے چکا ہوں۔ اس میں آخری تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کامیاب انسان وہ ہے جو حق کی تبلیغ کرے اور دوران تبلیغ جو تکلیف آئے اس پر صبر کرے، ثابت قدم رہے۔ اب یہ تبلیغ اس دور کے اندر ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس شرط کے اوپر کون تبلیغ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن اس چیز کی تبلیغ کرو جو مجھ سے ملی ہے۔ یہ شرط لگا دی، تبلیغ اس چیز کی کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی چیز چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں ہے، جو شخص یہ قرآن اور حدیث لوگوں کو سنا رہا ہے وہ تبلیغ حق کر رہا ہے اور یہ تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ لیکن جو اس کے علاوہ حدیث مبارکہ یہ پڑھے اور تبلیغ اوروں کی کرے تو وہ بظاہر تو تبلیغ کہلائے گی، لیکن حقیقت میں وہ تبلیغ حق نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر اس وقت تبلیغ کے نام پر ایک بہت مشہور و معروف گروہ ہے، جماعت ہے، فرقہ ہے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں یہی حدیث مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو تبلیغ کرنے کی کتابیں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک کا نام ہے فضائل اعمال، دوسرے کا نام ہے فضائل صدقات۔ یہ 2 کتابیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہر مسجد میں جاتے ہیں۔ ایک آدمی ان میں سے ایک کتاب کو کھول کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور چند آدمی باہر گلیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مسجد میں چلیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں چلیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں چلیں، حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ اب وہ بیچارہ ان پڑھ جس نے کبھی قرآن دیکھا نہیں، حدیث دیکھی نہیں، وہ بیچارہ مسجد میں آتا ہے۔ اب یہ مسجد میں مثلا فضائل اعمال کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل اعمال میں سے فضائل نماز کا قصہ چل رہا ہے، اور فضائل نماز کے باب صوم کی جو ہے صفحہ نمبر 72 پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس صفحے پر نیا جو آنے والا سنے گا تو وہ کیا ہے کہ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ایک وضو سے 12 دن تک مسلسل ساری نمازیں پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب پہلی بات تو یہ بھائی جان، میری کسی پر تنقید نہیں، میں صرف اصلاح کی نیت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ جو آیا تھا حدیث سننے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے، اب جب یہ کوئی قصہ سن کر باہر جائے گا، لوگوں کو یہ قصہ سنائے گا اور کیا کہے گا کہ میں حدیث میں سن کر آیا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، غیر حدیث کو حدیث بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، کیا یہ تبلیغ حق ہے؟ اب جب وہ آیا مسجد میں، یہ جب اس نے قصہ سنا ہے ایک بزرگ والا، کیا یہ اللہ کی بات ہے؟
کیا اللہ کے رسول کی بات ہے؟ بھائی ہونا تو ان کو یہ چاہیے جب ان کو یہ بتایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے تو اسے رک جائیں، اپنی کتاب میں سے یہ من گھڑت تقریباً 560 جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں 560، تو یہ باتیں اس میں سے نکال دینی چاہیے، باقی جو ضعیف روایتیں ہیں یا وہ الگ ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے تو اس کی تعمیریں کریں گے، اس کو غلط نہیں مانیں گے، غلط کہیں گے نہیں۔ اب بھائی میرے بھائی ذرا غور کریں کہ 12 دن تک ایک وضو سے نمازیں پڑھنا کیا فطرت انسانی کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ کوئی شخص 12 دن تک وضو رکھ سکتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے چند شرائط ہیں کہ بھائی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ 12 دن تک نہیں سویا؟ پیشاب آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا 12 دن تک اس نے پیشاب نہیں کیا؟ پخانہ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا 12 دن تک اس نے پخانہ نہیں کیا؟ ارے بھائی یہاں پر 1 دن 2 دن کسی کا پیشاب یا پخانہ رک جائے تو ڈاکٹروں کی چکر لگاتا ہے کہ میرا پیشاب بند ہو گیا ہے۔ یہ 12 دن تک اس کا وضو، نہ پیشاب آیا نہ پخانہ نہ ریح خارج ہوئی۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے ہیں سنت میں ہی کامیابی ہے۔ بھئی یقیناً سنت میں کامیابی ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک وضو سے 2 دن نمازیں پڑھی ہیں؟ کسی صحابی نے پڑھی ہیں؟ اگر پڑھی ہیں تو بھئی دکھاؤ، ہم مان لیں گے بھئی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے ہوئے ایک وضو سے 2 دن نمازیں نہ پڑھیں تو پھر یہ جو 12 دن نمازیں انہوں نے دکھائی، کیا انہوں نے اس شخص کا درجہ نبی اور صحابہ سے نہیں بڑھایا؟ اور نبی اور صحابہ سے بڑھ کر کیا وہ کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلیں، 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیا کہتے ہیں؟ 15 برس وہ لیٹا ہی نہیں۔ غور کریں، کیا یہ سنت ہے یا حدیث ہے، قرآن ہے، کسی صحابی کا واقعہ ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر ان کی بات کو مانا جائے تو یہ شخص جس نے 15 برس مسلسل نبی کی سنت کی مخالفت کی، نبی کے حکم کی مخالفت کی، ان کے ہاں یہ ولی اللہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جماعت المسلمین کے ہاں ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے کہ جو ولی اللہ ہوگا اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، اب دیکھیں سنت ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد ہمیشہ دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے۔ اب فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ وہ 15 سال لیٹا ہی نہیں، پھر بھی وہ ولی اللہ۔ بھائی وہ تو خیر چلو لکھی ہوئی بات ہے، اور یہ جو بستر اٹھا کر سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو میں نے بذات خود بارہا یہ حدیث ان کو سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹا کرتے تھے۔ آپ لوگ کہتے ہو سنت میں ہے کامیابی، تو اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ کیوں نہیں لیٹتے ہو؟ نہیں لیٹیں گے، نہیں لیٹیں گے۔ وہ 15 برس نہیں لیٹا، یہ ساری عمر نہیں لیٹ رہے۔ اور حاکم ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند سے ہے کہ اپنی امت سے فرمایا، اپنے ماننے والوں سے فرمایا کہ تم بھی، میں بھی لیٹتا ہوں، تم لوگ بھی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹا کرو۔ اب اس نے 15 سال نبی کی سنت کی بھی مخالفت کی، نبی کے حکم کی بھی مخالفت کی، پھر بھی بہت بڑا ولی اللہ، پھر بھی اس کو کہیں یہ ولی اللہ ہے۔ اس 2 مرتبہ مخالفت، تیسری ایک یہ حکم کی اور سنت کی، تیسری طبرانی اوسط میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد خود بھی لیٹا کرتے تھے اور لیٹنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کو قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو قیلولہ نہیں کرتا وہ سنت، شیطان کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور جو قیلولہ کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم پہ عمل کر رہا ہے، اور یہ 15 سال لیٹا ہی نہیں۔ ارے بھائی غور کرو،
یہ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ نام قرآن و حدیث کا لیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ سونے کے لیے دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے۔ ساری عمر لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 15 بار لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، 15 سال۔ کیا یہ تبلیغ ہے؟ اللہ کے بندوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا یہ جانی بوجھی کوئی سازش ہے، یا غلط فہمی میں کر رہے ہیں، وہ ان کو پتا، یا کسی دشمن کی چال ہے، وہ ان کو پتا، لیکن ہمیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ تبلیغ حق نہیں ہے، یہ بلکہ جیسے کہتے ہیں نا، ملاوٹ کر کے کوئی چیز بیچنے والا کتنا مجرم ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر دے تو مجرم، گھی میں ڈالڈا گھی ملا کر دے تو مجرم، اور سونے میں تانبا ملا کر دے تو مجرم۔ بھئی اسلام سونا ہے، اس کی مثال ہے، اسلام دودھ ہے، اس دودھ میں ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ ہاں، ایک حدیث لکھ دی اور ایک آیت لکھ دی، اس کے ساتھ 10 ایسے جھوٹے واقعات لکھ دیے۔ اب لوگ کیا، دیکھو یہ حدیث پڑھ کے تشریح کی ہے، یہ آیت پڑھ کے تشریح کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے ان کے ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آئے فضائل صدقات کی طرف۔ فضائل صدقات حصہ اول صفحے نمبر 39 پر ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک، کتنا؟ 40 سال تک، بلکہ ایک جگہ کو 50 سال لکھا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا ایسی معروف چیز ہے جس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ غور کریں، انکار کی گنجائش نہیں۔ یہ الفاظ نبی کے لیے تو بولے جا سکتے ہیں، یہ الفاظ نبی کے لیے تو بولے جا سکتے ہیں کہ جس سے انکار کی گنجائش نہیں، نبی کے علاوہ اور سب سے انکار کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اب اندازہ لگائیں 40 سال اس نے نبی کی مخالفت کی۔ ہمارا عقیدہ ہے ابو حنیفہ نے ایسے نہیں کیا، لیکن یہ ان کے اوپر مر رہے ہیں۔ 40 سال نبی کی مخالفت کی، نبی رات کو سوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے، یہ 40 سال سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس نے 40 سال رات کو نہ پیشاب آیا، نہ پخانہ آیا، نہ سویا، نہ اپنی بیوی سے ملا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، اور یہ ان کے ہاں بہت بڑا، بلکہ رات کو ساری رات جاگنے سے اللہ نے منع کر دیا تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرما دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام تو کیا کرو، جاگا تو کرو، مگر تھوڑا سا۔ کتنا تھوڑا یا اللہ، کتنا تھوڑا؟ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا کچھ زیادہ، یعنی آدھی رات سے کچھ کم یا زیادہ جاگا کرو، ساری رات نہ جاگا کرو۔ ساری رات جاگنا منع ہے، سو، لیکن یہ 40 سال سویا نہیں، یعنی سونے سے تو وضو ہو جاتا ہے نا۔ 40 سال اس آیت کی مخالفت کی، 40 سال نبی کی سنت کی مخالفت کی، پھر کہے جی بہت بڑے بزرگ۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تبلیغ حق ہے؟ نہیں، یہ تبلیغ حق نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ حق اس فتن دور میں اگر کوئی کر رہی ہے جماعت، وہ جماعت المسلمین کر رہی ہے۔ ہماری تبلیغ میں صرف اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمید مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا تبلیغ حق۔ اب دیکھیں یہ 2 واقعات تو میں نے بتایا، تیسرا سن لیں۔ سورہ فاتر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 اور 22 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وما یستوی الاعمی والبصیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پہلے 3 مثالیں دیں
وما یستوی الاعمی والبصیر، غور کرو اللہ نے فرمایا جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. بھائی اگر میں اس وقت کہوں کہ بھئی رات ہے، آپ سب مجھے جھوٹا کہو، برابر نہیں ہو سکتے نا. میں اس وقت کہوں رات، بھئی یہ دن کا وقت ہے، جمعہ پڑھا رہے ہو، رات کو جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ دوپہر کو ہوتا ہے. اگر میں اس وقت کہوں جی میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں تو آپ سب کہو گے عبد العزیز جھوٹ بول رہا ہے. کہو گے نہیں کہو گے؟ کہو گے. اسی طریقے سے اگر میں کہوں بھئی میں اندھا ہوں، نظر نہیں آتا کچھ، لیکن دیکھ کر بتا رہا ہوں یہ فلاں بیٹھا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہے، تو کہے گا یہ اندھا کیسے ہوا ہے، تو بتا رہا ہے سب کچھ. اس کا مطلب ہے تین باتوں کے خلاف جو کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ نے تین مثالیں دے کر فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، جس طرح آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، جیسے دن اور رات برابر نہیں، اور جس طریقے دھوپ اور سایہ برابر نہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی طریقے سے زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. تین مثالیں کیوں دی؟ تاکہ انسان چکر بازی نہ کرے. اسی طریقے سے زندہ اور مردہ برابر نہیں. سننا کس کی صفت ہے؟ زندہ کی. اگر کوئی مردہ بھی سن رہا ہے تو یہ فراڈی ہے. دیکھنا کس کی صفت ہے؟ زندہ کی. اگر کوئی مردہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، بولنا بات کرنا زندہ کے ساتھ کس کی صفت ہے؟ یہ زندہ کی. ہاتھ پکڑ لینا یہ کس کی صفت ہے؟ زندہ کی. لیکن یہ تبلیغ کر رہے ہیں، فضائل صدقات اٹھائی ہوئی ہے، یہ سب قرآن کے خلاف باتیں یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. دیکھیں آپ فضائل صدقات صفحہ نمبر 300 اور حصہ 2 کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں، یہ روایت کرنے کا عجیب ان کا انداز ہے. احادیث میں پوری سند ہوتی ہے، اس سند کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، موضوع ہے منحرف ہے. یہاں پر سب کار ہے، سب جائز ہے. ایک سید صاحب، کون سید، کہاں کے رہنے والے، کیا نام تھا، کیا آتا پتا تھا، کچھ نہیں. ایک سید، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، میں ایک مرید کو غسل دینے لگا تو اس مرید نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. بھیا انگوٹھا پکڑا زندہ کا کام ہے مردہ کا؟ یہ صفحہ 300 کھول کے پڑھ لیں. انگوٹھا پکڑ لیا، اب وہ زندہ مردہ سے باتیں کر رہا ہے. کہنے لگا میرے سردار مجھے پتا ہے تو مرا نہیں ہے، تو زندہ ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے. تو اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. بھئی یہ زندہ کو غسل دلا کر دفناتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ اور مردہ برابر نہیں. یہ زندہ بھی پکڑ رہا ہے، مردہ بھی پکڑ رہا ہے. یہ زندہ بھی باتیں کر رہا ہے تو مردہ بھی باتیں کر رہا ہے. اور دوسرا صفحہ نمبر 309 پر فضائل صدقات باب 2 صفحہ نمبر 309 اور کتاب کا ابو علی روزباری کہتے ہیں، ابو علی روزباری، یہاں نام بتا دیا، کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک اللہ کا بزرگ فوت ہو گیا، تو جب قبر میں رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی کفن ہٹا کر اس کا جو ہے چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں. وہ کہنے لگے میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دوں تو اس کا کفن ہٹاؤں. جب اس نے منہ سے کفن ہٹایا تو اس نے آنکھیں کھول دی، دیکھنے لگا زندہ. اب وہ پوچھتا ہے، ابو علی روزباری پوچھتا ہے کہ میرے سردار تو زندہ ہے؟ اب وہ مردے سے باتیں کر رہا ہے اور وہ مردہ کیا کہتا ہے کہ جی ہاں میں زندہ ہوں. بھائی اب اس نے سنا بھی، اس نے دیکھا بھی، اس نے زندہ سے بات بھی کی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے. وہ کہتا میں زندہ ہوں اور قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. بھئی یہ لوگ زندہ کو تو بناتے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، تو دفنا کس کو رہے ہو؟ زندہ کو، غسل زندہ کو دے رہے ہو. یہ عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نہیں پڑے ہوئے؟ اور پھر ان کے ساتھ چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ. یہ 3 دن چلے لگانا کون سی سنت ہے؟ نبی سے ثابت کرو نا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلا اور 3 دن لگائے. اللہ کے نبی کا طریقہ تبلیغ کا اور تھا، اس کے اوپر بات اور تک چل جائے گی. وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. وہ تبلیغ کا انداز یہ تھا، جب بھیجتے تھے قافلے ان کو کہتے تھے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. وہ غیر مسلمین کو تبلیغ کرتے تھے. خیر اس طرف ٹائم ملا کبھی پھر انشاءاللہ. آپ یہ تیسرا واقعہ سن لیں. فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 351 اور کتاب کا کل صفحہ نمبر 711. کہتے ہیں جی ایک عرب کی ایک جماعت، پتہ نہیں کہاں کی کس شہر کی کوئی نہیں، عرب کی ایک جماعت ایک سخی کریم کی قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی. دور کا سفر تھا. جب قبر پہ پہنچے تو وہاں رات ہو گئی. وہ سب نے رات کو وہاں پر آرام کیا. وہاں اس جماعت میں سے ایک شخص کو قبر والا خواب میں نظر آیا. خواب میں اس سے کہہ رہا ہے، زندہ سے مردہ کہہ رہا ہے خواب میں. کہنے لگا تم اپنا جو اونٹ ہے وہ میرے اونٹ کے بدلے میں جو ہے سودا کرے گا، وپار کرے گا، اور میرا اونٹ جو ہے وہ بختی اونٹ ہے، یعنی اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں سے اونٹ ہے. اس کا ایسے ہی عام اونٹ تھا. تو اس خواب والے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میرے اونٹ کے بدلے میں بختی اونٹ مل رہا ہے، سودا طے ہو گیا جی ان کا. جب سودا طے ہو گیا تو وہ قبر والا اٹھا، اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا. قبر والا اٹھا، اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا. اور جب اس نے دیکھا کہ میرے اونٹ کو ذبح کر دیا، اس کی خوف آنکھ جو کھلی تو آنکھ کھلی دیکھتا ہے اس کے اونٹ کے خون جاری ہے. ارے اللہ کے بندوں کبھی سوچا ہے یہ ہے تبلیغ حق. خیر انہوں نے گوشت بنایا، کھایا پیا، چل دیے. کھایا پیا، قبر والے نے مہمان نوازی کی، کھایا پیا چل دیے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے، ان کو ملا بختی اونٹ پر سوار ہے. کہنے لگا جی آپ اس نام کا شخص آپ میں کوئی ہے؟ جس نے خواب دیکھا تھا اس نے کہا جی یہ میرا نام ہے، میں ہوں. اس نے کہا رات کو کوئی خواب میں شخص میرے پاس آیا تھا. اس خواب دیکھنے والے نے سارا قصہ سنا دیا. اب وہ جو بختی اونٹ پر سوار تھا وہ اس سے زندہ سے کہہ رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے. کہنے لگے جی وہ میرے ابا جان تھے جس کی قبر پر آپ گئے تھے. وہ آپ کے ساتھ پاس سودا کرنے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو ڈھونڈ کر اس کو دے کر آ. اب بتائیں یہ بھئی مذاق ہے یا نہیں؟ تو یہ اپنا اونٹ سنبھالو. وہ مرنے کے بعد باہر نکل کر وہ اونٹ ذبح کر رہا ہے. آج تک دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ زندہ کا کام ہے، مردہ کا نہیں. قصہ مختصر ایک اور واقعہ سن لیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 34 میں رب نے گارنٹی دے دی، چیلنج کر دیا. فرمایا وما یستویل، رب نے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی شخص کو یہ علم نہیں آنے والی کل کو کیا ہوگا، آج جمعہ ہے ہفتے کے دن کیا ہوگا، کسی کو علم نہیں. رب نے فرما دیا کسی کو علم نہیں. اور جو کہتا ہے ہاں کل یہ ہوگا تو اس نے رب کا انکار کیا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا. ان کی پڑھنے فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 310 اور کتاب کا صفحہ نمبر 670. اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ابو الحسن مالکی کہتے ہیں کہ حضرت خیر نور باپ، ان کے ساتھ ان دوستی جو بزرگ تھا، اس نے کہا جیسے آج جمعرات تھی میری ملاقات ہوئی تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں آئندہ جمعرات کو مغرب کے ٹائم مر جاؤں گا 8 دن بعد. اللہ تو کہتا ہے کل کا پتہ نہیں ہے. واہ جی واہ، یہ کہتا میں 8 دن بعد بتاتا ہوں. وہ بھی مرنے کی خبر جو نبی نہیں بتاتا کسی کو کہ میں کل مر جاؤں گا. میں 8 دن بعد جمعے کے مغرب کے ٹائم مر جاؤں گا اور میرا جنازہ بعد نماز جمعہ ہوگا. سن لیا؟ یہ صفحہ کھول کر پڑھ لیں. اس صفحے میں اگر نہ ملے جو آپ سزا دینا چاہیں میں تیار. اگر یہ صفحہ نہ ملے
میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کرو، میں آپ کے فوٹو کاپی کر کے آپ کے موبائل میں بھیج دوں گا۔ جدید دور ہے آج، 030132911314 میرا نمبر ہے۔ وہ جی کیا ہوا؟ کہتا اس کو بھول نہیں جانا، میں مر جاؤں گا، یاد رکھنا۔ یہ گیا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھول گیا۔ اب جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، آ رہا ہے تو کیا دیکھا کہ لوگ اس کے گھر سے آ رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا تو پوچھا بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم وہ جو تھا نا آپ کا دوست، ان کے گھر سے آ رہے ہیں، وہ جمعرات کو رات کو مغرب کے ٹائم فوت ہو گیا تھا اور جمعے کے بعد اس کا جنازہ۔ اس نے کہا اچھا میں تو بھول ہی گیا تھا۔ یہ سیدھا گیا ان کے گھر۔ اب وہاں پر جا کر اس نے ملاقات کی اس شخص سے جو مرتے وقت اس کے ساتھ تھا۔ اس سے پوچھا بھئی یہ کیسے مرا؟ تو اس نے کہا جی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان پر ایک غشی سی آئی، بے ہوشی سی آئی، اور اس کے بعد اپنا ہوش کیا، ہوش میں آئے، ہوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں وہ اس کونے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے جی آپ کو بھی ایک حکم ہے، مجھے بھی ایک حکم ہے، آپ تو اپنا حکم پورا کر لو گا، آپ کا حکم نہیں رہے گا، اور جس کام کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ رہ جائے گا، تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، اس کے بعد تم آپ اپنا کام کر لینا۔ کہنے لگے اس کے بعد یہ اٹھے، اس نے تازہ وضو بنایا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لیٹ کر پاؤں پسار کر اور چل بسے۔ یہ پتا ہے کسی کو مرنے کا؟ تو ایسے وہ مرے۔ اب سوچیں وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اسرائیل سے۔ وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ انہی اسرائیل سے کہہ رہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت لے لی۔ کیا یہ تبلیغ حق ہے؟ کیا اسی کا نام تبلیغ ہے؟ اللہ کے بندو ہم ان کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ تبلیغ حق بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ حق یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے ملا ہے وہ اوروں کو پہنچاؤ، یہ ہے تبلیغ حق، اور جو میرے علاوہ کسی اور کی بات، غیر نبی کی بات بتائے گا وہ تبلیغ باطل ہے۔ تو ہم تو بھائی تبلیغ حق جماعت المسلمین والے تبلیغ حق کرتے ہیں، تبلیغ حق کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو بھی اسی جماعت میں شامل ہونے کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں جس جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، اور وہ صحیح بخاری سے مسلم دونوں حدیثوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو لازم پکڑنا۔ جماعت المسلمین کے علاوہ جس نام کی بھی ہوگی، جو بھی کام ہوگا وہ کل فرقے ہوں گے، لہذا ان سے فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ تبلیغ حق ہے۔ آپ بھی آئیں جماعت المسلمین میں شامل ہو کر تبلیغ حق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں حق قبول کر کے جماعت المسلمین میں شامل ہو کر تبلیغ حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ